السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جانیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے کہ کیا صحابی کے علاوہ غیر صحابی کے لیے، عام آدمی کے لیے، علماء، اولیاء، فقہاء کرام کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یا رضی اللہ عنہ کہنا فی نفسہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے، واضح فرمائے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بات اٹھتی ہے کہ کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے ہیں کسی صحابی کے علاوہ کسی عام آدمی کے لیے، کبھی کسی علماء کے لیے، فقہاء کرام کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو از روئے شرع اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ تو پہلی بات یہ جان لے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو یہ تغمہ دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کا معنی ہے رضی اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ جو ہے ایک دعائیہ جملہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، لہذا یہ دعائے جملہ کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے یا دعا کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، اور صحابی کو چھوڑ کر غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنا فی نفسی ہی جائز ہے۔ اب فقہاء کرام کی تصریحات اس سلسلے میں کیا ہے تو چلتے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے، رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول کے ساتھ خاص ہے، صحابی رسول کے ساتھ خاص ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ وہ صحابی کے لیے جب خاص ہے، خاص اس کی پہچان اور علامت بنی ہوئی ہے، لہذا صحابہ کرام کے لیے ہی کہیں، اور صحابہ کے لیے خاص اور یہ مختص ہے۔ لیکن اگر غیر صحابہ کے لیے کوئی صحابی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ علامہ نووی یہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے اور صحابی کے لیے ہی کہا جاتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ علماء، فقہاء، اولیاء کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب کسی عالم کے لیے، کسی بڑے فقیہ کے لیے، کسی مفتی کو اگر کہتا ہے رضی اللہ عنہ، تو علامہ شامی بھی فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور اسی طریقے سے امام نبوی بھی فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اگر صحابی کو، چونکہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، صحابی کے لیے کہنا ہی جو ہے نا افضل اور اتم ہے، لیکن اگر یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور کے لیے کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔